اس ناول کے بھی لاسٹ ایپیسوڈ کو آپ سننے جا رہے ہیں آج. یہ ایپیسوڈ سن کر مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا اور کیا آپ نے اس کو انجوائے کیا کہ نہیں. اپنی گاڑی کو کافی پیچھے چھوڑ کر وہ یوں ہی پیدل چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا تھیلا تھا. صبح کا وقت تھا. شہر کے باہر اس سنسان علاقے میں کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں وہ اس روڈ پر بے فکری سے چلے جا رہا تھا. روڈ کے دونوں طرف بڑی بڑی جھاڑیاں اور جنگلی درخت کافی دور تک پھیلے ہوئے تھے. ابھی وہ تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اچانک وہ انہیں جھاڑیوں کے بیچ گھس گیا اور منظر سے غائب ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جب وہ انہی جھاڑیوں کے بیچ چھپی اس کالے رنگ کے کرولا کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ہاتھ میں موجود کالے رنگ کے تھیلے کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا. ہاں، کیا حال ہے تمہارا؟ ڈرائیونگ سیٹ کو قدرے پیچھے کی طرف کیے آرام سے بیٹھے جارج کی طرف اس نے دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن اور نیند کا کوئی اثر نہیں تھا. وہ ہمیشہ کی طرح فریش اور محتاط تھا. فی الحال تو کوئی ہلچل نہیں. اس شخص کے نکلنے کے بعد کوئی بھی اس بلڈنگ سے باہر نہیں نکلا ابھی تک. اسے رپورٹ دیتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی دوربین اس کے آگے کر دی، جسے سکندر نے پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا. اس طرف کی جھاڑیوں سے نکل کر دوسری طرف کی جھاڑیوں میں تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک کھنڈر نما 2 منزلہ بلڈنگ تھی. بناوٹ کے اعتبار سے وہ کوئی فیکٹری لگ رہی تھی جو اب بری حالت میں تھی، جس کا باہری دروازہ تو بند تھا لیکن اس پر تالا نہیں لگا تھا. سکندر نے اس بلڈنگ کا کافی غور سے جائزہ لیا. شاید اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا لیکن وہ کامیاب نہ ہوا. اندر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں. ساری کھڑکیاں اندر سے بند ہیں. جارج نے شاید اس کی جدوجہد سے یہ بات اخذ کر لی تھی. تبھی اس سنجیدگی سے بولا تو سکندر نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر غصے سے سر جھٹکا. تو اس کا مطلب کہ تمہیں ماہم کی بھی کوئی خبر نہیں ہوگی ہے؟ سوری سر، میں نے صرف انہیں بے ہوشی کی حالت میں اندر لے جاتے ہوئے دیکھا. شوکت انہیں اٹھائے ہوئے تھا. جارج کے لہجے میں شرمندگی تھی. شکریہ جارج، تم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے نا امید نہیں ہونے دیا. بس دعا کرو کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ضرور سر، ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ویسے اس کا کوئی فون آیا آپ کے پاس پھر سے؟ نہیں، فی الحال تو نہیں. فون بھی آ جائے گا، تم فکر مت کرو. خیر، تم نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ چلو کچھ کھا لیتے ہیں پہلے. سکندر نے پچھلی سیٹ پر رکھے اس کالے رنگ کے تھیلے کو اٹھا کر سامنے کیا اور اس میں سے پیک شدہ برگرز نکال کر جارج کی طرف بڑھایا. جارج اپنے باس کی تیاری دیکھ کر مسکرا دیا تھا. یہ وہی باس تھا جو اپنے آفس میں کسی بھی کلائنٹ کو باہر کی چیز کھانے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور جس نے اپنی پوری زندگی میں باہر کی چیزوں کو کھانا تو دور کی بات کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. اور آج وہی باس نہ صرف KFC کے برگر آفر کر رہا تھا اسے، بلکہ خود بھی کھانے کی تیاری کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باس اور کلائنٹ گاڑی میں آرام سے بیٹھے برگر، فرائز اور کوک سے مزے لے رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ دوسری طرف ماہم کے اوپر کون سا عذاب اترنے والا تھا. ماہم کو کافی دیر ہو چکی تھی اس کمرے میں قید ہوئے. وقت کیا ہو رہا تھا، دن یا رات، اسے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی. پچھلے کمرے کی نسبت اس کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو کہ بند تھی. وہ کرسی پر بیٹھی اپنے اوپر جھولتے بلب کو دیکھتے ہوئے سکندر کو یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اس کی تلاش میں ہوگا، کیا وہ اس کے لیے پریشان ہوگا. شوکت آدمی کی بات سے ظاہر تو ہو رہا ہے کہ سکندر اس جگہ سے واقف ہے. آخر اس شوکت نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ کیا وہ سکندر کو جانتا ہے یا وہ سکندر کا آدمی ہے؟ کیا اسے شوکت پر یقین کر لینا چاہیے؟ اور یہی یقین تو نہیں کیا تھا اس نے سکندر کی باتوں کا. اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی، اس کے سچ کو جھوٹ سمجھتی رہی. جھوٹا، مکار، دھوکے باز اور نہ جانے کتنے الزام لگائے تھے اس نے، لیکن وہ تھا کہ اس کی ہر بدگمانی کو نظر انداز کر جاتا تھا. اس کے ہر الزام کو وہ برداشت کر لیتا تھا. آخر کیوں ایسا کرتا تھا؟ ایسا کون سا رشتہ ہے اس کا سکندر کے ساتھ کہ وہ اسے ہر طرح سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتا؟ کیا اب وہ بھی اسے بچانے آئے گا جس طرح پہلے بچایا تھا اس نے؟ اپنے انہی خیالوں سے تنگ آ کر اس نے بیزاری سے سر جھٹکا اور دوبارہ سے دروازے پر نظریں گاڑ دی. تبھی دروازے کے باہر ہلچل ہوئی. قدموں کی آواز کو قریب ہوتا سن کر وہ محتاط ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کیا کر سکتی تھی؟ اپنا بچاؤ تو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی.
اس کے دونوں ہاتھ پیر کرسی سے بندھے تھے. اس نے بے چارگی سے اپنے بندھے ہاتھوں کو دیکھا اور ٹھیک اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور نبیل شیرازی غصے سے لال بھووں کا چہرہ لیے تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور قریب آتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا. افسوس کہ اس بار وہ زمین پر گر نہ سکی. درد ہودے رخسار کو نظر انداز کیے ماہم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب میں نے کیا کر دیا. ٹونی چابک لے کے اور جلدی کر. صفاقانہ لہجے میں اس نے پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا جس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک چابک تھما دیا. ماہم نے ڈری ہوئی نظروں سے پہلے اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس چمڑے کے چابک کو دیکھا جسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے. نہیں پلیز میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اب یہی تو بات ہے لڑکی کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا, پر جس نے کیا ہے اسے تو سبق سکھانا بنتا ہے نا بھتیجی. اپنی بات کو ختم کر کے اس نے سختی سے اپنے ہاتھ میں موجود چابک کو زور سے زمین پر مارا. شراب کی آواز فضا میں گونجی تو ماہم نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا. نہیں ایسا مت کریں پلیز, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے دوبارہ گڑ گڑانے پر وہ صفاقی سے ہنس دیا. پیچھے موجود ٹونی کے ساتھ کھڑے شوکت نے بھی ڈر کر اس کی ہنسی کو دیکھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نبیل شیرازی ایسی ظالمانہ حرکت کرنے کا ارادہ بھی کر سکتا ہے. اگر اسے اس بات کا علم ہوتا تو اس بارے میں اس سکندر کو پہلے ہی خبر کر دیتا. شوکت موبائل کا کیمرہ آن کر جلدی. کیمرہ سر, لیکن کس لیے؟ شوکت نے بھی ڈرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ نبیل کیا کرنے والا ہے. ماہم نے بھی اسی انداز میں نبیل کے چہرے کو دیکھا جہاں صفاقی ہی صفاقی تھی. وہ کہیں سے بھی اس کا اپنا خون نہیں لگتا تھا. جسے سرپرست ہونا چاہیے تھا وہی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا. ماہم نے ہمیشہ سن رکھا تھا کہ خونی رشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں, یہ اپنے اندر بہت کشش رکھتے ہیں, لیکن اس کے معاملے میں بات بالکل برعکس تھی. تقدیر اسے ہر موڑ پر حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی. کیمرہ ویڈیو بنانے کے لیے آن کر تاکہ سکندر بھی تو دیکھے کہ اس کی پیاری سی بیوی یہاں قید خانے میں کس عذاب سے گزر رہی ہے. اس نے کیا سوچا تھا کہ ہم اس کی بیوی کی یہاں آرتی اتاریں گے اور وہ وہاں بیٹھا آرام سے اپنی چالیں چلتا رہے گا. قسم سے مجھے آج تک کسی نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس جہانگیر کے بیٹے نے کیا. مجھے اس سام کے ساتھ اس کے سپولے کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا. اب وقت آ چکا ہے اس کے پریشان ہونے کا. بہت سکون کر لیا اس نے. اب آن کر کیمرہ جلدی. اس کی بات پر شوکت نے خوف سے تھوک نگلا. اس کی نظریں بار بار پھسل کر ماہم کے سفید پڑتے چہرے کی طرف چلی جاتی تو وہ مزید خوف زدہ ہو جاتا اس کا حشر کا سوچ کر. جی باس کرتا ہوں. اس کے زور سے کہنے پر وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر تیزی سے موبائل نکالنے لگا. اور ٹونی تو کمرے کا دروازہ بند کر دے. نہیں پلیز ایسا مت کریں. ماہم نے آخری دفعہ اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی لیکن اس کے آنسو کا اثر کسی پر نہیں ہو رہا تھا. شڑاپ. ماہم کو ایسا لگا جیسے اس کے بازو پر کسی نے جلتا ہوا لوہا رکھ دیا ہو. زندگی میں کبھی اس کے بابا نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, کجا کہ آج اسے کوڑے سے مارا جا رہا تھا. درد کی شدت سے وہ رونا چاہتی تھی لیکن آواز جیسے کہیں دب کر رہ گئی تھی. آنکھیں بند کیے جیسے وہ خود کے اندر کی اس تکلیف کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کر رہی تھی. دوسری طرف کچھ ایسا ہی حال موبائل ہاتھ میں لیے ویڈیو بناتے شوکت کا تھا. اس سے یہ ظلم دیکھا نہیں جا رہا تھا. اس کا دل کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر نبیل کے ہاتھ سے وہ کوڑا لے کر کہیں دور پھینک دے یا پھر اسی چابک سے نبیل کو پیٹنا شروع کر دے, لیکن افسوس کہ سکندر کا سختی سے حکم تھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا. آنکھیں بند کیے وہ سب کچھ دیکھتے رہنا ہے. اسے اب شدت سے سکندر کی آمد کا انتظار ہونے لگا. ویڈیو بنا رہا ہے نا تو اچھے سے بنانا. سکندر کو کوئی شکایت نہ ہونے پائے کہ اس کی بیوی صاف نظر نہیں آئی ویڈیو میں. طنزیہ انداز میں بولتے ہو وہ ماہم کے سسکتے وجود پر نظریں گاڑے. اس نے دوسرا پھر تیسرا اور پھر چوتھی بار چابک اس پر مارا تھا. شوکت جہاں خود اس وحشیانہ ظلم کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا وہیں پاس کھڑا ٹونی آرام سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا, جبکہ ماہم کا تکلیف سے برا حال تھا. اس کی آنکھیں تھے کہ کھلنے سے انکاری ہو چکی تھی. ٹھیک اسی وقت اس کے کمزور اور نڈھال سے وجود پر ایک اور چابک پڑا تو اسے جیسے اپنے جسم سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہونے لگی. اس کے جسم کا ہر حصہ درد سے چیخو پکار کر رہا تھا. اس کا سر الگ پتھر کی طرح بھاری ہو رہا تھا. حد سے زیادہ رونے کی وجہ سے اس کا حلق جیسے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا. وہ بے جان سی ہو کر کرسی پر ایک طرف لڑک گئی. آنکھیں سختی سے اس کی بند تھی اور سانس مدھم ہو رہی تھی. بس اتنا کافی ہے.
ویڈیو بھیج دی اسے۔ ماہم کو نڈھال ہوتا دیکھ کر وہ لمبی سانسیں لیتا سیدھا کھڑا ہوا اور ہاتھ میں موجود چابک کو کمرے میں ایک طرف اچھال دیا۔ باس، لگتا ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ٹونی نے ماہم کے جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر دیکھا۔ کافی ہمت میں ہے لڑکی میں جو اتنے کوڑے برداشت کر گئی۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں 2 ہی وار میں جواب دے چکا ہوتا۔ ماننا پڑے گا کہ اس سکندر نے کافی مضبوط بنا ہے اسے۔ گہری نظروں سے اس کو جھکے ہوئے سر کو دیکھتا وہ متاثرانہ لہجے میں بول کر پیچھے مڑا اور پھر بنا کسی کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چلنے کا انداز بھی تھکاوٹ زدہ تھا۔ جارج سے ملنے کے بعد وہ گھر جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور ابھی وہ رستے میں ہی تھا کہ روڈ کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا اسے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کا کہنے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ دھیمی کر کے اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو روڈ کے کنارے پر ایک آٹو رکشہ کھڑا دکھائی دیا جس کے سامنے ہی ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ ایک 16-17 سالہ لڑکی کندھے پر کالج بیگ لٹکائے اس کی گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سچویشن سمجھ کر اس نے گاڑی جلدی سے روک دی۔ صاحب جی، ہماری کچھ مدد کر دیں۔ اس کی گاڑی کو رکتا دیکھ کر وہ آدمی تیزی سے اس کی طرف آیا۔ جی بولیں، کیا مدد کرنی ہے آپ کی؟ وہ صاحب جی، میرا آٹو خراب ہو گیا اور اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا آپ ان دونوں کو ان کی منزل پر ڈراپ کر دیں گے؟ بڑی مہربانی ہوگی صاحب جی آپ کی۔ جی ضرور، آپ انہیں بھیج دیجیے۔ ویسے کیا پریشانی ہے آپ کے آٹو میں کچھ مدد کروں؟ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے سرسری انداز میں اس آدمی سے پوچھا۔ جی صاحب، انجن بند ہو گیا، کب سے کوشش کر رہا ہوں، چل ہی نہیں رہا۔ آپ کہیں تو میں میکینک کو فون کر کے بلا دوں؟ اس ایریا میں دور دراز تک کسی میکینک کے ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ ارے نہیں صاحب جی، آپ ویسے ہی پریشان ہوں گے، بس ان دونوں کو حفاظت ان کی منزل تک پہنچا دے، میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ اس آدمی کی بات پر وہ دھیرے سے سر ہلا کر مسکرایا اور ایک نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھی ان عورتوں کو دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ پھر ان دونوں کو ان کی منزل پر ڈراپ کر کے 11:30 کے قریب وہ گھر پہنچا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر عباد اور حماد پر پڑی جو صوفوں پر بیٹھے شاید اسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ چونکا اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھا۔ کہاں چلے گئے تھے یار تم؟ کب سے ہم تمہارا ویٹ کریں اور تم موبائل بھی نہیں لے کر گئے؟ ہم فون پر ہی تمہیں انفارم کر دیتے۔ اسے دیکھ کر عباد پریشانی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بولا، کیا ہوا؟ کیا انفارم کر دیتے مجھے؟ یار وہ ایک ویڈیو آیا ہے۔ ہاں، کون سا ویڈیو؟ یار وہ دراصل وہ ویڈیو حماد کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بتائے اور کیا بتائے۔ تبھی عباد اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ لو تم خود ہی دیکھ لو۔ اس نے ہاتھ میں موجود فون سکندر کے آگے کر دیا۔ سکندر نے جھپٹ کر اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور لاک کھولنے لگا۔ لاک کھلتے ہی اس کی ٹچ سکرین پر موبائل پر ایک ویڈیو بیچ سے چلنے لگا۔ شاید اسے ہی دیکھا جا رہا تھا۔ یہ وہی ویڈیو تھا جو نبیل نے شوکت سے ریکارڈ کرنے کو کہا، اور جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتا رہا ویسے ویسے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ عباد اور حماد تو سانس روکے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس وحشی انسان کو۔ آج تو میں اس کے سارے گناہوں کا حساب پکا کروں گا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی اس نے غلطی کی، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ تیاری کرو عباد، ہمیں ابھی اور اسی وقت وہاں جانا ہے۔ اب اپنی بیوی کو ایک سیکنڈ بھی اس کی قید میں نہیں رہنے دوں گا۔ موبائل ہاتھ میں بیچے وہ ضبط کے کس مرحلے سے گزرا تھا یہ کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبیل کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ غصے سے اس کا دماغ کھول رہا تھا اور اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ میں ایس پی آکاش کو فون کرتا ہوں۔ عباد، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھ سے اب ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے پہلے ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ ہیلو، کیا حال ہے سکندر؟ یہ بتاؤ کہ کیسا لگ رہا ہے اپنی بیچاری سی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر؟ برا تو لگ رہا ہوگا نا تمہیں، اور غصہ تو ضرور آیا ہوگا۔ تو سوچ مجھے کتنا غصہ آیا ہوگا جب تو نے میری ساری محنت، ساری خواہشوں پر اپنی بیوی کے سائن لے کر خود قبضہ کر لیا۔ ارے کس چیز کی کمی ہے تجھے سکندر؟ اتنی دولت رکھ کر کیا کرے گا جب مرنا ہی ہے تو نے بھی؟ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے نبیل شیرازی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اتنی دولت کا تو بھی کیا کرے گا نبیل شیرازی، جب تجھے بھی مرنا ہے اور آج ہی مرنا ہے تجھے؟ غصے کی زیادتی سے اس کا دل جل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں بیدار ہو گئی تھی اور آواز میں ایک جاہو جلال پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے جواب سن کر دوسری طرف نبیل شیرازی کہہ کے لگا کر ہنسا، کون مارے گا مجھے؟ تو
ابے جا سکندر، تو مجھے مارے گا؟ تجھ میں اتنی ہمت ہے بھی؟ بھول گیا تیرے باپ کو کس طرح تڑپا کر مارا تھا میں نے؟ کھلی آنکھوں سے سب نے دیکھنا بند کر سکندر، کیونکہ یہ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ نبیل شیرازی کی طرف سے مارا گیا طنز کا تیر سیدھا اس کے دل پر لگا۔ اپنے اندر اٹھتے غصے کے غبار کو قابو کرنے کے لیے اس نے مضبوطی سے سیڑھیوں کو تھام لیا تھا۔ کس میں کتنی ہمت ہے یہ تو آمنا سامنا ہونے پر ہی پتہ چلے گا۔ پیٹھ پیچھے زبان کے چرخے تو سبھی چلا لیتے ہیں۔ اوہ ریلی، اسی لیے تجھے فون کیا ہے سکندر۔ چل آ جا، تجھے بھی دیکھ لوں آج۔ بہت سنے ہیں سکندر کی بہادری کے قصے، آج ذرا دیدار بھی کر لیتے ہیں۔ تو فکر مت کر نبیل شیرازی۔ سکندر اپنے دشمنوں کو انتظار کی سولی پر زیادہ دیر نہیں لٹکا تھا۔ بڑے آرام سے کہتا وہ سیڑھی اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کی حرکت کرتے ہی عباد اور حماد بھی اپنی جگہ سے آگے بڑھے، جو اتنی دیر سے کھڑے اس کے غصے سے دہکتے چہرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اور سن، اگر تم مرد ہے نا تو اکیلے آنا، اپنے چہرے چاپڑوں کو ساتھ لینے کی بھول بھی مت کرنا، اور نہ ہی پولیس کو شامل کرنے کی چالاکی کرنا۔ کوئی بھی چالاکی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا سکندر کہ تمہاری نئی نویلی دلہن میرے ہی قبضے میں ہے۔ تمہاری ایک غلطی اسے اس دنیا سے رخصت بھی کر سکتی ہے۔ نبیل شیرازی کے دھمکی امیز لہجے پر وہ ہنس دیا تھا۔ یہی تو میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا نبیل شیرازی۔ اچھا لگا یہ جان کر کہ تمہیں میرے چیلے چاپڑوں کا اتنا خوف ہے۔ پر تو فکر مت کر، سکندر اپنے دشمنوں کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتا ہے، اور اکیلے کرتا ہے۔ تمہاری طرح 2 ٹکے کے چمچوں کا سہارا نہیں لیتا سکندر۔ پیچھے مڑ کر اس نے سنجیدہ نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو اس کا بازو تھے، اس کی ہمت اور اس کی طاقت تھے۔ اپنی بکواس بند کر اور 1 گھنٹے کے اندر میرے سامنے کھڑا ہوا نظر آتو۔ لائن ڈیڈ ہونے کی آواز سن کر اس نے بیزاری سے فون کان سے ہٹا لیا۔ کیا کہہ رہے وہ؟ حماد نے بے چینی سے پوچھا تو وہ بولا، وہی جو ہر کڈنیپر کہتے ہیں، تم لوگ جارج سے رابطہ کرو، میں بس نکل رہا ہوں۔ کیا مطلب، اکیلے؟ ہاں، غالباً میں نے نبیل سے اکیلے آنے کا ہی ذکر کیا ہے۔ اکیلے کا مطلب اکیلا ہی ہے عباد، اس لیے میرا پیچھا کرنے کی بیوقوفی بالکل مت کرنا، اور خاص طور پہ تم عباد، تم میرے پیچھے آنے سے بہتر ہے کہ حالات میری غیر موجودگی میں اچھے سے سنبھالو، باقی تم دونوں سمجھدار ہو۔ ان دونوں کو سمجھاتا وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے کپڑے تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ان کی طرف آیا۔ جس طرح تم دونوں نے میرے ہر جگہ میرا ساتھ دیا، اسی طرح مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں بھی تم میرا ساتھ دو گے۔ بس دعا کرنا کہ میں اپنے باپ سے کیے وعدے کو پورا کرنے میں کامیاب رہوں۔ اس کی بات پر ان دونوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں بینچ لیا۔ یہ ایک نہایت خوبصورت منظر تھا۔ تینوں ایک ہی احساسات میں گھرے ہوئے ایک دوسرے کے بازو میں گئے تھے۔ اس باہمی ملن سے ان تینوں کے بیچ میں پائی جانے والی محبت اور بھائی چارگی صاف دیکھی اور محسوس کی جا سکتی تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا سکندر، عباد نے سچے دل سے دعا کرتے ہوئے کہا۔ بس ماہم کی حفاظت کے چکر میں اپنی حفاظت کو بھول مت جانا، مجھے میرا سکندر صحیح سلامت چاہیے۔ حماد کی بچکانا لیکن محبت سے لبریز جذبے میں کہی گئی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ میری حفاظت کے لیے تم وہاں رہو گے نا؟ ہاں، ہم وہاں ضرور رہیں گے۔ بھلا حماد اور عباد سکندر کے ٹرائنگل کو کوئی توڑ پایا ہے جو یہ بوڑھا نبیل شیرازی توڑے گا؟ اللہ اس بےہودہ انسان کو غارت کرے۔ حماد کی بات پر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم دونوں سب اچھے سے سنبھال لینا اور جارج کے ساتھ ہی رہنا۔ ان دونوں کو ضروری ہدایات دیتا وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا کہ اب وہ 1 منٹ کی غفلت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جارج اس وقت یوں ہی آرام سے گاڑی میں بیٹھا سکندر کے فون کا ویٹ کر رہا تھا کہ اچانک سے اسے جاڑیوں کے پاس کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ جلدی سے اسے اگلی سیٹ پر دھرا، دوربین اٹھایا اور آنکھوں پر جما کر اس نے آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ دور ہی اس نے بلڈنگ کے پاس ایک کالے رنگ کی SUV کو رکتے دیکھا۔ سکندر سر یہاں؟ حیران ہو کر وہ دوبارہ اس گاڑی کو دیکھنے لگا جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کے دروازے کو کھلتے دیکھا۔ اسی وقت بلڈنگ کا دروازہ کھول کر ایک آدمی باہر نکلا جس کے ہاتھ میں گن تھی۔ گاڑی کے پاس آ کر شاید وہ کچھ بول رہا تھا، تبھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص باہر نکلا اور گن والے آدمی کو گردن کی حرکت سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ہمراہی میں بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ جارج بے چینی سے دوربین کو زوم کر کے گاڑی والے شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا وہ سکندر ہی ہے یا صرف اسے شک ہوا ہے۔
تبھی اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جارج کے شک پر یقین کی مہر لگا دی، کیونکہ وہ سکندر ہی تھا جو شاید پیچھے مڑ کر اسے اپنی موجودگی سے آگاہ کر رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ جارج اسے دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں کو جاتے ہی جارج نے تیزی سے حماد کو فون ملایا، جو کہ خلاف امید پہلے ہی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاں بولو جارج۔ حماد کے سنجیدہ لہجے نے اسے چوکنا کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ حماد جیسا شرارتی انسان کب اور کس حال میں سنجیدہ ہوتا ہے۔ سکندر سر بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آل رائٹ، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ حماد کے بجائے عباد کی بے چین آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ نہیں، ابھی تک تو فی الحال کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ آپ لوگ کب تک آ رہے ہیں؟ بس ہم نکل رہے ہیں، تم تیار رہنا۔ اتنا کہہ کر فون کٹ کر دیا گیا تو وہ ڈیش بورڈ کے دراز سے اپنی مخصوص گن نکال کر کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھنے کے بعد جھک کر اپنے سیدھے پیر کے موزے پر لگے چمڑے کے بیلٹ میں موجود گن کو ٹٹولنے کے بعد دھیرے سے گاڑی سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا تاکہ قریب سے بلڈنگ کا جائزہ بھی لے سکے۔ شوکت بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے شدت سے سکندر کی آمد کا انتظار تھا، اور کچھ ایسا ہی حال دور صوفے پر بیٹھے نبیل شیرازی کی بھی تھا، جو سگریٹ کے کش بھرتا، کبھی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈال دیتا اور کبھی دروازے کو گھورنے لگتا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے اس کا آدمی کسی کو اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہو رہا تھا، اور اسے دیکھ کر جہاں شوکت اپنی جگہ رک گیا، وہیں نبیل شیرازی بھی صوفے پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے نبیل شیرازی، میری اتنی عزت کہ تم میری سواگت کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے؟ سکندر کے بات پر اس نے گڑبڑا کر خود کا جائزہ لیا۔ نبیل شیرازی سے یہ عمل غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ پنجرے میں آ کر بھی طوطے کی زبان بند نہیں ہوئی۔ تلاشی لو اس کی، جلدی کرو۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے نبیل شیرازی بے مقصد بولا تو سکندر اس کی بات پر مسکرا دیا اور سخت نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگا جو اس کی تلاشی لے رہا تھا۔ میں طوطا نہیں، میں جادوگر ہوں۔ تلاشی لینے والے آدمی کے ہاتھ کو جھٹکتا وہ آگے بڑھا اور ٹھیک نبیل شیرازی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اور جادوگر کی جان یقیناً کمرے والی طوطی میں قید ہوگی۔ ہاں شوکت، جاؤ اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ نبیل شیرازی اسے دیکھ کر مانی خیزی انداز میں مسکرایا۔ سکندر کے جوڑے بھیج گئے تھے، آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ اس کی نظروں نے شوکت کا پیچھا کیا، تب تک کیا جب تک کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے میں غائب نہیں ہو گئے جس میں ماہم قید تھی۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی، پھر بھی وہ جو ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ کمرے میں آنے والا اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ مبارک ہو میڈم، تمہارا شوہر آ ہی گیا ہے۔ اس خبر پر ماہم کی آنکھیں فوراً کھلی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بولنے والی کی طرف دیکھا۔ یہ شوکت ہی تھا جو کمرے میں موجود اس واحد قد آدم کھڑکی کے پاس کھڑا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو اب کھڑکی کے دروازے کو کھول رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس اپنا کام کر رہا ہوں۔ دروازہ کھول کر اس نے سر باہر کی طرف نکالا اور پھر جیب سے کچھ نکال کر نیچے کی طرف پھینک دیا، پھر سر ہلا کر اندر کر لیا۔ یہ ایک ایسی کھڑکی تھی جو پوری طرح سے کھلی ہوئی تھی، جس میں سے کوئی بھی انسان اندر سے آسانی سے باہر آ جا سکتا تھا۔ کیا تم مجھے یہاں سے بھگا رہے ہو؟ ماہم کے سوال پر وہ دھیرے سے مسکرایا اور کھڑکی کے دروازے کو ہلکا سا کھلا چھوڑ کر اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ میڈم، جب آپ کا شوہر یہاں موجود ہے تو آپ کو بھگانے کی کیا ضرورت؟ مجھے اپنی جان ویسے بھی بہت پیاری ہے۔ دھیمی آواز میں بولتا وہ اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ ہاں، وہ تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ اچھا، پر مجھے نہیں لگتا میڈم کہ آپ کو اپنی جان پیاری ہے۔ اس کی بات پر ماہم نے اسے سوالی نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولا، جس طرح آپ اس شخص کی مار کو برداشت کر رہی تھی، کم از کم اس سے مجھے تو یہی لگا کہ تو آپ کو اپنی جان پیاری نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں شاید اپنی غلطیوں کا ازالہ کر رہی تھی۔ کیسی غلطیاں؟ بس ہیں کچھ غلطیاں، کسی انسان کا اعتبار نہ کرنے کی غلطی اور اس کا دل توڑنے کی غلطی۔ ماہم کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شوکت بمشکل اس کی بات سن پایا۔ لیکن میڈم، ازالہ کرنے کے اور بھی طریقے تو ہوتے ہیں۔ چلے چھوڑے، خیر اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی بات پر ماہم نے اپنے خیالوں سے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بولی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ باس کے پاس۔ شوکت ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بولی، اور تمہارا باس کون ہے؟ اوہو میڈم، آپ سوال بہت کرتی ہیں، اب چلیے۔
اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ اس کے پیچھے چل پڑی تھی. ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی اس کھڑکی کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہو چکا تھا. جارج بڑی احتیاط سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس فیکٹری نما بلڈنگ کی ہر کھڑکی کو چیک کر رہا تھا، لیکن اسے ایک بھی کھڑکی ایسی نہیں ملی جس کا دروازہ کھلا ہو یا جسے وہ آسانی سے کھول لے. تبھی مایوس ہو کر وہ پیچھے ہوا اور ایک نظر بلڈنگ پر ڈالنے کے بعد واپسی کی راہ موڑنے لگا تھا کہ تبھی اسے بلڈنگ کے دوسرے فلور کی ایک کھڑکی کے دروازے میں حرکت محسوس ہوئی. وہ تیزی سے بلڈنگ کے دیوار سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا. دیوار سے لگے ہوئے اسے 2 منٹ میں نہیں گزرے تھے کہ اوپر سے ایک کاغذ کا مڑا ہوا ٹکڑا گرا. اس نے حیرانی سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا، پھر جھک کر اسے اٹھایا. اس پر لکھا ہوا تھا وزیر. یہ ایک اشارہ تھا. اس نے سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں اسے شوکت کی جھلک دکھائی دی جو اب کھڑکی کے پاس سے ہٹ چکا تھا. اس نے دوبارہ کاغذ پر نظر ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر سر ہلانے لگا. تھوڑی دیر بعد وہ بلڈنگ کی دیوار سے لگے نل کے سہارے اوپر چڑھتا ہوا دکھائی دیا. اس کے لیے یہ سب کچھ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. وہ ان سب چیزوں کا عادی تھا. یہ نل اس کھڑکی سے کچھ گز کے فاصلے پر تھا. تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد اس کھڑکی کی چوکھٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا. کھڑکی کے اد کھلے دروازے کی جھری سے اس نے اندر کا جائزہ لیا تو اسے ماہم کی پشت نظر آئی جو کہ شاید اب کمرے سے باہر نکل رہی تھی. اس کے باہر نکلتے ہی وہ دروازے کو دھیرے سے کھولتا ہوا چوکھٹ پر پیر جما کر اندر آ گیا اور احتیاط سے دروازے کو بند کر دیا کہ کہیں نبیل کا کوئی آدمی باہر سے اس دروازے کو کھلا دے کر چوکنا نہ ہو جائے. چلو ایک مرحلہ تو پورا ہوا. لمبی سانس لے کر اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا اور پھر دبے قدموں سے چلتا ہوا وہ کمرے کے دروازے کے پاس آیا. دروازے میں سے ہلکی سی جھری کر کے وہ باہر کا جائزہ لینے لگا مگر باہر کوئی نہیں تھا، جبکہ نیچے سے کسی کو بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. دروازے سے لگے ہوئے اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور حماد کو کال کرنے لگا. جیسے ہی کال پک کی تو عباد نے کہا جارج ہم پہنچ چکے ہیں، تم کہاں ہو؟ میں بلڈنگ کے اندر. کیا تم اندر کیسے پہنچ گئے؟ 1 منٹ بتاتا ہوں. باہر نبیل کا کوئی آدمی تو نہیں، چیک کر لیتا ہوں. دروازے کو بند کر کے واپس کھڑکی کی طرف آتے اس نے سوال کیا. کوئی بھی نہیں. پھر اسے کھڑکی کا دروازہ کھول دیا اور باہر دیکھنے پر سامنے ہی اسے عباد اور حماد کھڑے ہوئے نظر آئے. ساتھ ہی ایس پی آکاش اور ان کی پولیس فورس بھی تھی. اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو اندر آنے کا کہا. سب سے پہلے حماد اندر داخل ہوا بڑی مشکل سے، پھر عباد اور ایس پی آکاش اور پھر دھیرے دھیرے ان کی ساری ٹیم. وہاں پر موجود سبھی لوگ بالکل محتاط اور سنجیدہ تھے. وہ کیوں نہ ہوتے؟ انڈیا کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیوی کی کڈنیپنگ کا مسئلہ تھا. ان کی ذرا سی کوتاہی انہیں اپنے عہدے سے دستبردار کر سکتی تھی. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ عباد نے سوالی نگاہوں سے ایس پی آکاش کی طرف دیکھا. ہم نے زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا عباد، ہمیں بس اس نبیل کو حراست میں لینا ہے. سکندر سر کی یہی ڈیمانڈ ہے ہم سے. کم وقت میں ہمیں اپنے سارے کاموں کو انجام دینا ہے. ایس پی آکاش کی بات پر وہ کچھ سوچ کر سر ہلانے لگا. عباد اور حماد اسے سوالی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. تو بس پھر ٹھیک ہے ایس پی، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ نیچے کا معاملہ سنبھالیں، میں اپنا کام کروں گا. جارج کی بات پر حماد نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تم کیا سنبھالو گے؟ میں وہی جو ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں. جھک کر اپنے سیدھے پیر کے موزے سے اس نے گن نکالی اور سرد لہجے میں بولا. جارج کی عادت تھی اپنا کام خود چناؤ کرنے کی اور اس کی یہی عادت سکندر کو بہت پسند تھی. اور ہم دونوں ہم کیا کریں؟ پہلی دفعہ عباد نے اتنا بیوقوفانہ سوال کیا تھا. جارج نے حیران نظر سے اسے دیکھا. اسے عباد سے کم از کم ایسے سوال کی کوئی امید نہیں تھی. عباد سر آپ اپنے دوست کے ساتھ رہیں گے، ظاہر سی بات ہے. جارج نے قدے اچکا کر کہا. کچھ دیر وہ دونوں یوں اسے دیکھتے رہے اور پھر اس کی بات سمجھ کر سر ہلانے لگے. اس کمرے میں کھڑے وہ سب اپنے اپنے کام کو ایسے ڈسکس کر رہے تھے جیسے وہ کسی مجرم کو پکڑنے کی بات نہیں کر رہے بلکہ کوئی سٹیج شو کرنے جا رہے کہ ابھی پردہ ہٹے گا اور وہ ایک ایک کر کے اپنا رول پلے کرتے جائیں گے. اتنا سکون تھا ان سب کے انداز میں کہ اگر سکندر بھی انہیں دیکھتا تو وہ حیران رہ جاتا، جیسے کہ انہیں پکا یقین تھا کہ کامیابی ان کے قدم ضرور چومے گی. ان سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہیں اپنی ٹیم ورک پر پورا بھروسہ تھا. یہاں پر موجود ہر فرد کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ سبھی اتنے پر یقین اور پرسکون تھے. شوکت کے ساتھ چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر نیچے آئی. اس کی چال میں سستی تھی. اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ اپنی اصل رنگت کھونے لگے تھے اور سختی سے بند تھے.
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھپڑ کے نشان اب بھی تھے. اس کا دوپٹہ بے ترتیبی سے کندھے سے لٹک رہا تھا. جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی آستین سے اس کے گندمی بازو جھلک رہے تھے جس پر چابک سے مارے کے ضرب کے نشانات دور سے ہی سکندر کی زیرک نظروں کی زد میں آ گئے تھے. ماہم کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. سکندر نے ضبط سے مٹھی بیچ کر ماہم کے زخمی وجود پر نظریں ہٹائی اور اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. اف، کتنی تکلیف ہو رہی ہے اپنی معصوم سی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر سکندر تمہیں، ہے نا؟ نبیل شیرازی نے اس کے سرخ پڑتے چہرے پر چوٹ کی. کس طرح کے ظالم انسان ہو تم نبیل شیرازی؟ کوئی اس طرح اپنے خون اپنے بھائی کی اولاد پر ظلم کرتا ہے؟ اپنی سگی بھتیجے پر ہاتھ اٹھاتے ہو تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ کیا تمہارا دل ذرا سا بھی نہیں لرزا؟ نہ جانے کیوں وہ اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرنے لگا. نہیں سکندر، نہیں کانپے میرے ہاتھ، کیونکہ یہ ہاتھ صرف لوگوں کو تکلیف دینا جانتے ہیں، اور یہ دل، خیر یہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں. عدیل ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ میرے پاس دل نہیں، میں سنگ دل ہوں. تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں، میں پتھر دل انسان ہوں. اسی لیے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھائے کیونکہ مجھے یہی پسند ہے. لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر نبیل شیرازی واپس صوفے پر جا بیٹھا تو سکندر نے اسے گھور کر دیکھا. صحیح کہہ رہے ہو تم، اور صحیح کہتے تھے عدیل انکل کہ تم سنگ دل انسان ہو. تمہارے پاس دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے پاس دل ہوتا تو تم اپنے بھائی کو قتل نہ کرتے، اپنی بھابھی کو تڑپا کر نہ مارتے، اور نہ ہی اس لڑکی پر ظلم کرتے جو بدقسمتی سے تمہاری بھتیجی ہے. اوہ، بہت اچھا. مگر سکندر، تم نے اپنے باپ کا ذکر نہیں کیا. کیا تم بھول گئے کہ کتنی چالاکی سے اسے مارا تھا میں نے؟ ساری دنیا اس کی موت کو ایکسیڈنٹ سمجھتی رہی جبکہ میں نے اسے مارا تھا. صفاکی سے بولتا وہ ہنسا تھا تو سکندر کے جبڑے غصے سے بھینچ گئے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی. نظریں جھکائے کھڑی ماہم نے پہلی دفعہ نظر اٹھا کر سکندر کو دیکھا. زندگی میں پہلی بار آج اس نے اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا تھا. میں کچھ بھی نہیں بھولا نبیل، اور نہ ہی میں تمہیں بھولا ہوں. بہت سارے حساب باقی ہیں تم پر. سرد نظریں اس پر گاڑے وہ اس کے ٹھیک سامنے والے صوفے پر پیر جما کر بیٹھ گیا تھا. چل ٹھیک ہے، ان سبھی حسابوں میں ایک اور حساب جوڑ دے. اس فائل پر سائن کر دے جلدی سے. جھک کر ٹیبل پر رکھی فائل کو اس کی طرف نبیل شیرازی نے دھکیل دیا تو سکندر نے پہلے اسے اور پھر ٹیبل پر رکھی فائل کو دیکھا. کیسے سائن؟ کمال ہے کہ نبیل شیرازی کے اتنے برے دن آگے کہ مجھ جیسے کل کے لونڈے کے سائن کی ضرورت پڑ گئی اسے. صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھتے اس نے طنزیہ مسکراہٹ نبیل شیرازی کی طرف اچھالی تھی. سکندر، باتیں مت بنا اور سائن کر. یہ برے دن تیری مہربانی سے ہی آئے ہیں. نبیل شیرازی نے گھور کر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو سکندر بولا، ویسے یہ کون سی فائل ہے؟ باتیں مت کر، تو جانتا ہے یہ کہ یہ کون سی فائل ہے. نہیں، میں پڑھے بنا سائن نہیں کروں گا. سکندر کی بات پر نبیل شیرازی ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گیا. دیکھ سکندر، تیری بیوی اب بھی میرے قبضے میں ہے. سیدھی ذرا جلدی سے سائن کر دے. بولنے کے ساتھ ہی اس نے شوکت کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر ماہم کے سر پر گن لگا دی. ماہم نے ڈر کر سکون سے بیٹھے سکندر کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. اگر میں سائن نہ کروں تو؟ ایسی بات ہے. شوکت، ختم کر دو اس کی بیوی کو. چلنا ہے. اسے گھورنے کے بعد وہ غصے سے بولا، خبردار اگر کوئی اپنی جگہ سے ایک بھی ہلا تو گھیر لو پوری بلڈنگ کو. اس سے پہلے کہ نبیل کے آدمی اس کے حکم پر عمل کرتے، کسی کی روبدار آواز پر سبھی نے چونک کر اوپر والے فلور کی طرف دیکھا جہاں پر ایس پی آکاش اپنی وردی زیب تن کیے، ہاتھ میں گن تانے ان سب کو اپنی زد میں لیے کھڑے تھے. ان کے چہرے پر سختی تھی اور ساتھ ہی عباد اور حماد بھی کھڑے تھے. حماد تو خالی ہاتھ تھا جبکہ عباد کے ہاتھ میں گن تھی، جبکہ ان کے ساتھ آئی پولیس فورس کا دستہ بلڈنگ کے چاروں طرف پھیل گیا تھا. یہ سب اتنا جلدی اور اتنا اچانک ہوا کہ نبیل شیرازی کو کچھ بھی سوچنے کا موقع ہی نہ ملا، جبکہ اس کے ساری ساتھی اتنی بڑی پولیس فورس دیکھ کر پہلے ہی ڈر گئے تھے. پولیس؟ تم پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ نبیل شیرازی نے حیرانی اور غصے سے کہا، جبکہ سکندر صوفے پر آرام سے بیٹھا ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا. سب کچھ ویسے ہوا تھا جیسے اس نے پلاننگ کی تھی. پولیس تو یہاں تمہارے ساتھ ہی آئی ہے. سکندر نے اسی سکون کے ساتھ جواب دیا تو نبیل شیرازی بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ میں تمہارے بلانے پر نہیں آیا بلکہ تم میرے بلانے پر یہاں آئے ہو. تمہارے ساتھیوں میں میرا ایک مخبر ہے جو تمہاری ساری خبریں مجھے لا کر دیتا ہے.
تم خود کو بہت چلاک سمجھتے ہو نا نبیل شرازی، آج تمہاری چلاکی نہیں تمہیں میرا قیدی بنا دیا۔ سکندر نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر حیرانی تھی، گھبراہٹ تھی، غصہ اور خوف بھی تھا۔ شوکت تم؟ نبیل شرازی نے بے یقینی سے شوکت کی طرف دیکھا جس نے مسکرا کر ماہم کی کن پٹی سے لگی گن اپنی ہٹا دی تھی۔ بالکل صحیح پکڑا تم نے نبیل شرازی، یہ شوکت یہ میرا ہی آدمی ہے۔ شروع سے تو نہیں تھا، ہاں اپنوں کی محبت انسان کو غلط راستوں سے واپس کھینچ لاتی ہے۔ افسوس کہ وہ محبت تم نے کبھی محسوس نہیں کی نبیل شرازی۔ یہ سارا پلان میرا تھا، مطلب یہ کہ میں نے ہی اپنی بیوی کو کڈنیپ کروایا تمہارے ہاتھوں تاکہ تم میری قید میں آ سکو۔ اس کی بات پر ماہم نے چونک کر سکندر کو دیکھا جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی مخصوص چمک جو پہلے دن سے وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی بازی میرے ہاتھوں میں رہے گی سکندر، میں اپنی منزل تک آ کر اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ جنونی انداز میں بولتے ہوئے دھیرے دھیرے ماہم کی طرف کھسکنے لگا۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اتنے پاپڑ بیلے تھے وہ اسے اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ نہیں نبیل شرازی، تم مان لو کہ ہار تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تمہیں جس دولت کی لالچ نے خونی بنایا تھا، آج وہی لالچ تمہاری ہار کی وجہ بنے گی۔ کیا ہے یہ دولت؟ ہاں، اس دولت نے تم سے تمہاری انسانیت بھی چھین لی۔ سکندر افسوس سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی نظریں نبیل کے ہر حرکت پر جمی ہوئی تھی۔ نہیں، میری ہار نہیں ہوگی کیونکہ میں یہاں سے اپنی چیزیں لے کر ہی جاؤں گا۔ تم سوچ بھی نہیں کر سکتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ نبیل شرازی ضدی انداز میں چیخا۔ وہاں پر موجود ہر شخص صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے بالکل صحیح کہا، تمہارے جیسے ذلیل انسان کی طرح میں سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری طرح سوچنے کے لیے مجھے اپنے ضمیر کو مردہ کرنا ہوگا۔ اپنا یہ ڈرامہ ختم کرو نبیل اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ اس کی بکواس سے بور ہوتے ہوئے بعد نے کہا تو وہ بولا، اتنی آسانی سے کیسے؟ منزل تک آ کر میں خالی ہاتھ واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے نبیل شرازی، اپنی گن نیچے کرو۔ ایس پی آکاش نے بھی اسے وارننگ دی۔ نہیں، نبیل شرازی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ یہ کہتے ساتھ اس نے جھٹکے سے خاموش کھڑی ماہم کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی کن پٹی سے گن لگا کر سخت نظروں سے سکندر کو گھورا۔ اب تو تم مجھے جیتنے سے نہیں روک سکتے نا سکندر؟ نبیل کی بات پر ماہم نے خوف زدہ نظروں سے سکندر کو دیکھا جو اس کے بجائے نبیل کو ہی گھور رہا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص کے چہرے پر پریشانی تھی سوائے سکندر کے۔ وہ پرسکون تھا جیسے یہ سب واقعی محض ایک کھیل ہو۔ خود کو قانون کے حوالے کر دو نبیل، تبھی تمہاری زندگی محفوظ رہے گی، ورنہ نہیں۔ زندگی تو میری اب بھی محفوظ ہے۔ نبیل شرازی نے گن کا دباؤ ماہم کی کنپٹی پر بڑھایا تو اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ نبیل جانے دو اسے۔ سکندر کی نظریں ماہم کے خوف زدہ چہرے پر گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں سکندر، بالکل نہیں، اس بار میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اب تو سائن کرو اس فائل پر ورنہ تمہاری بیوی کا سر اڑا دوں گا ابھی کے ابھی۔ ماہم کو گن پوائنٹ پر لیے اور دھیرے دھیرے دروازے کی طرف کھسکنے لگا جو تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رکو نبیل، میرے سائن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ مطلب یہی کہ ماہم نے اپنی ساری پراپرٹی ٹرسٹ میں دے دی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ جھوٹ؟ پھر جھوٹ بولے تم، ایک کے اوپر ایک جھوٹ۔ تمہیں پتہ نہیں سکندر، تمہارا ایک ایک جھوٹ تمہاری بیوی کو موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ نبیل شرازی نے جتنا اس کام کو آسان سمجھا تھا سکندر اسے مزید مشکل بنا رہا تھا۔ اس کا غصہ اب سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ وہیں رک جاؤ نبیل شرازی ورنہ۔ اسے دروازے سے قریب ہوتا دیکھ کر سکندر 2 قدم آگے بڑھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنی جگہ سے ہلنے کی، چونکہ پوری بلڈنگ پولیس فورس کے گھیراؤ میں تھی۔ پھر بھی سب کو ڈر تھا کہ کہیں واقعی وہ گولی نہ چلا دے۔ اکثر مجرم ایسے حالات میں خود کے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، کسی کو بھی زخمی کر ڈالتے ہیں۔ ورنہ کیا سکندر، تم اب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بات تو طے ہے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ بالکل نہیں جاؤں گا۔ یا تو یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی یا پھر اس کی پراپرٹی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں سکندر، تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے؟ جو پراپرٹی ہے ہی نہیں نبیل، اس کے لیے تم خود کی زندگی خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ سکندر کسی بھی حال میں اس کی دھمکیوں کی زد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اور یہی چیز نبیل شرازی کے غصے کو اور جنونی بنا رہی تھی۔ پھر بکواس؟ ارے تجھے سمجھ کیوں نہیں آتا سکندر کہ ٹائم نکل رہا ہے، جلدی فیصلہ کرو۔ اس کی انگلیاں بار بار ٹریگر پر آ جاتی اور پھر واپس چلی جاتی۔
جیسے وہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ٹریگر دبائے کہ نہ دبائے۔ میرا جواب نہ ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ ہاتھ جھٹک کر لادولکی سے کہتا وہ واپس صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر سبھی کو حیرانی ہوئی تھی اور ماہم کو بھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں گولی چلا ہی دیتا ہوں۔ نبیل شرازی بھی تنگ آ گیا تھا اس کا انکار سن کر، اس لیے واپس اس نے انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ ماہ نے بھی کنکھیوں سے ٹریگر پر اس کی انگلی کو دباؤ کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل خوف سے جیسے بند ہونے لگا۔ تم شوق سے گولی چلاؤ نبیل شرازی، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سکندر کا بے پرواہ لہجہ اب دوبارہ ماہم کی سماعت سے ٹکرایا تو اس نے بند ہوتے دل کے ساتھ آنکھیں بھی بند کر لی۔ کیا کہہ رہا تو؟ کیا تجھے اپنی بیوی سے محبت نہیں؟ نبیل حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں ہے محبت، ایسی بیوی سے محبت کرنے کا کیا فائدہ جسے اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں؟ چلا دو گولی، ایک ہی بار میں قصہ ختم کر دو اس کا بھی۔ سکندر کا لہجہ بھی بے لچک تھا، جیسے وہ واقعی چاہتا ہو کہ نبیل گولی چلا دے۔ حماد اور عباد کے ساتھ وہاں پر موجود ہر شخص نے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ آنکھیں بند کیے گن پوائنٹ کی زد میں کھڑی ماہم اس کے جواب پر سسک اٹھی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ سکندر اس طرح سے اس کی غلطیوں کا بدلہ لے گا اس سے۔ دیکھ سکندر، میں گولی چلا دوں گا تو تم ایک اور اپنے کو کھوٹ ڈالو گے۔ کب سے اسے ایک ہی دھمکی دے دے کر تھک گیا تھا، لیکن سامنے والے پر اس کی دھمکیاں اثر انداز ہو ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں تو چلانا گولی، میں بھی کب سے کہہ رہا ہوں تجھے، چلاؤ گولی۔ سکندر کا انداز بھی اکسانے والا تھا۔ تبھی گولی کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں کسی کی گرنے کی آواز فضا میں گونجی تھی، کسی کے درد سے کراہنے کی آواز۔ اصلی مرد بولتے نہیں بلکہ ڈائریکٹ کر گزرتے ہیں۔ تم نے گولی چلانے میں دیر کر دی، اس لیے میں نے چلا دی، کھیل ختم۔ جارج کی آواز پر سبھی نے چونک کر دوسرے فلور کی راہداری کی طرف دیکھا، جہاں وہ گن ہاتھ میں تھامے ریکنگ سے ٹک ٹک کر کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ جارج پر سے نظریں ہٹا کر سب نے ماہم کی طرف دیکھا، جو اسی طرح آنکھیں بند کی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ انسپکٹر صاحب، اب آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ سکندر نے زمین پر درد سے کراہتے ہوئے نبیل کی طرف دیکھا، جس کے گھٹنے میں گولی لگی تھی۔ جارج نے صرف اسے گولی چلانے سے باز رکھنے کے لیے اس کے گھٹنے کو نشانہ بنایا تھا۔ ان کا مقصد ویسے بھی اسے جان سے مارنا نہیں تھا، کیونکہ اسی بنا پر ایس پی آکاش ان کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوا تھا۔ بہت شکریہ مسٹر سکندر، آج آپ کی وجہ سے ایک بہت بڑا مجرم ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ ایس پی آکاش کی بات پر وہ سرد مہری سے ہنس دیا۔ سبھی قانون والے ایسے ہی بولتے ہیں ایس پی صاحب۔ سچ پوچھے تو میرا قانون پر سے بھروسہ اسی دن اٹھ گیا تھا جس دن اس خونی درندے کو کورٹ نے بری کر دیا تھا۔ سکندر کے لہجے میں نفرت اور غصہ تھا۔ تو پھر آپ نے ہماری مدد کیوں لی؟ ہاں بتائیے، ایس پی نے اسے پوچھا تو وہ بولا، اس لیے کہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ میں قانون کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ قانون کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو دکھتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ویسا ہو۔ عدیل شرازی اور اس کی بیوی کی موت گیس لیکیج کی ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ کیا قانون نے تفتیش کی کہ گیس کیسے لیک ہوئی؟ میرے ڈیڈ کی موت کو کار ایکسیڈنٹ قرار دیا گیا، جبکہ ان کے جسم میں گولی بھی لگی تھی۔ کیا قانون نے اس کو دیکھا؟ نہیں، قانون ہمیشہ ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، میں ثابت نہیں کر سکا، لیکن اب میں بچہ نہیں رہا، مجھے بدلے لینا آتا ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ، ناراضگی، پشیمانی تھی اور ساتھ ہی احساس سے ذمہ داری بھی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسے کب کیا کرنا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے مسٹر سکندر کہ اس بار آپ کو ہماری طرف سے مایوسی نہ ملے۔ خیر اب ہمیں اجازت دیجیے۔ شرمندگی سے کہہ کر ایس پی آکاش اپنے لوگوں کی طرف بڑھ گئے، جو زخمی نبیل شرازی کو اپنی گرفت میں لیے انہی کا ویٹ کر رہے تھے۔ شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب ہم آرام سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ویسے جارج تمہارا نشانہ کافی زبردست ہے یار۔ ایک سکون کی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے حماد نے شاباشی کے طور پر پاس کھڑے جارج کی پیٹھ تھپتھپائی تو وہ مسکرا دیا۔ تبھی تو جناب ایسے ہی نہیں مسٹر سکندر کے رائٹ ہینڈ بنے بیٹھے ہیں۔ عباد نے بھی حماد کی حمایت کرتے ہوئے جارج کو شاباشی دی تھی۔ سر اب مجھے اجازت دیجیے۔ شوکت نے اجازت طلب نظروں سے سکندر کی طرف دیکھا تو وہ ان تینوں پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف مڑ گیا۔ شکریہ شوکت، تم نے ہماری بہت مدد کی، اگر تم نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی نبیل پر قابو نہ پا سکتے۔ ارے نہیں سر، شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھ غریب کی مجبوریوں کو سمجھا، مجھے سہارا دیا، میرے گھر والوں کی مدد کی۔ آپ بہت اچھے ہیں سر، میں آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ ایسی بات نہیں ہے شوکت،
دنیا کا ہر انسان دوسرے انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کامیابی میں صرف اکیلا اس کا ہاتھ ہے یا اپنی ہر پریشانی میں وہ اکیلے حل کر سکتا ہے. جس طرح تم نے میری مدد کی، ہماری پریشانی میں مدد کی، اس طرح ہم نے بھی تمہاری پریشانی میں مدد کی. حساب برابر. کسی کو کسی کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے سوائے اس رب کے جو سب سے بڑا کارساز ہے. یہ سب اسی کی وجہ سے حل ہوا ہے. اگر ہمارا رب نہ چاہتا تو ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی آج کامیاب نہ ہو پاتے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا. وہ سبھی آپس میں باتیں کر رہے تھے. ارے ماہم، کیا ہو تمہیں؟ حماد کی آواز پر سبھی نے چونک کر ماہم کی طرف دیکھا جو نڈھال سی ہو کر زمین پر گر گئی تھی. ماہم، آنکھیں کھولو ماہم. وہ جو اپنی ناراضگی کے اظہار میں اسے اتنی دیر سے نظر انداز کی کھڑا تھا، اب اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا. مجھے لگتا ہے سر کہ یہ کمزور ہو گئی ہیں، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں. ہمیں انہیں جلد ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے. شوکت کی بات پر سر ہلاتا اس کے ہوش و ہوا سے بیگانہ وجود کو اپنے بازو میں اٹھانے لگا. جارج، گاڑی لے کر آؤ جلدی. یہ بات کی آواز پر جارج بھی تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا تھا. ماہم کی جب آنکھ کھلی تو اس نے حمنہ کو اپنے قریب بیٹھا پایا. شکر اللہ کا تمہیں ہوش آ گیا. پتہ ہے ہم سب کتنے پریشان تھے. ماہم نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر کہا. ہم سب مطلب؟ ارے ہاں، ہم سب. میں، ممی، پاپا، انصاری انکل، حماد، عباد، آئمہ اور زین. ہر کسی کا نام اس نے گنوا دیا تھا سوائے اس کے جس کے سننے کے بارے میں وہ بیتاب تھی. اور سکندر، کیا وہ پریشان نہیں ہوتا میرے لیے؟ ماہم نے بے چینی سے پوچھا تو اس کے انداز پر مسکرا دی. تم ہی بتاؤ، کیا وہ پریشان نہیں ہوگا؟ جب سے تم کڈنیپ ہوئی تھی تب سے وہ پریشان ہی تھا. اچھا، حالانکہ مجھے کڈنیپ بھی کروانے والا بھی وہی تھا. سکندر کا کہا ایک جملہ اسے یاد آیا تو وہ تلخی سے بول اٹھی. ہم نے گھور کر اسے دیکھا. ماہم بس بھی کرو، پھر سے وہی باتیں. ہاں تو اس نے مجھے خود یہ بات کہی تھی. ہوش میں آتے ہی میری برائیں شروع کر دی. سکندر کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ گرے کلر کی شرٹ پہنے فریش ہو کر کھڑا سنجیدگی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا. یہ کیا کہہ رہی سکندر؟ کہ آپ نے اس کا کڈنیپ کروایا تھا؟ ہم نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بولا. ہاں، میں نے ہی کروایا تھا. لیکن کیوں؟ اس لیے ہمنا کہ تمہاری دوست کو سبق سکھاؤں، اس کی بند آنکھیں کھولوں. جواب تو وہ ہمنا کو دے رہا تھا لیکن اس کی نظریں ماہم کے ناراضگی سے پھولے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی. تو کیا سبق سکھانے کے لیے کوئی اپنی بیوی کو چابک سے مرواتا ہے؟ ماہم نے اسی ناراضگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا. خیر، اس کا تو مجھے علم نہیں تھا کہ اس نے تمہیں مارا ہے. ہاں تو اگر علم ہوتا تو کیا کر لیتے؟ ماہم تیکھی نظروں سے اس کے لاپرواہ انداز کو دیکھتی ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی. ارے کچھ نہیں کرتا. اتنا کچھ کر کے بھی آج تک مجھے کچھ ملا ہے جو اب ملتا؟ دیکھا ہمنا، کتنا کمینہ ہے تمہارا سکندر. سکندر کے شکوہ کا انداز کو نظر انداز کرتی ماہم نے جتاتی نظروں سے ہمنا کو دیکھا جو سکندر کے جواب پر مسکرا رہی تھی. میرا نہیں، تمہارا سکندر. پاگل، ویسے سبق سکھانے کے لیے تھوڑا بہت ظلم کرنا تو بنتا ہی ہے نا. ہمنا، تم بھی؟ ہاں میں بھی ماہم. اچھا تم دونوں باتیں کرو، میں باہر سب کو انفارم کر دیتی ہوں. ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلے گی. اس کے جاتے ہی ماہم نے ڈرتے ہوئے سوال کیا. کیا آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے مجھے؟ دیکھیں، میں مانتی ہوں کہ میری غلطی تھی لیکن کیا ماہم؟ انسان ہر معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے لیکن کسی کی زندگی اور موت کے بارے میں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کیا تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ رکھا تھا؟ اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں غصہ تھا. سکندر، آئی ایم ریئلی سوری. پلیز مجھے معاف کر دے. میں ایک نہایت ہی بیوقوف لڑکی ہوں. مجھے نعمتوں کی قدر کرنا نہیں آتا. آپ تو میری زندگی کا سب سے انمول ہیرا ہیں. اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وہ نظریں جھکائے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی. سکندر نے سنجیدہ نظروں سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو جس پر اس کا ڈرپ لگا ہاتھ رکھا ہوا تھا. اچھا، اور اس بات کا احساس یقیناً مار کھانے کے بعد ہوگا تمہیں نا؟ اس کی طرف جھک کر اپنی مڑتی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے بولا. تمہاری شرمندگی کے ماہم نے اپنے جھکے ہوئے سر کو مزید جھکا لیا. اس کے اس انداز پر سکندر کا ایک جاندار کہکہ فضا میں گونجا تھا. بہت تکلیف ہو رہی ہوگی نا تمہیں؟
اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سکندر نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ انکار میں سر ہلا کی اور بولی، نہیں، اب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیا بہت بہادر ہوگی اس مار کے بعد؟ بہادر تو نہیں ہوئی، لیکن اپنے محافظ کو اپنے قریب دیکھ کر میں ٹھیک ضرور ہو چکی ہوں۔ اس کی صاف شفاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پہلی دفعہ اتنی بہادری سے اتنی بڑی بات بولنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سکندر اس کے اس کھلا اقرار پر فدا ہونے کو تھا، لیکن وہ سکندر ہی کیا جو اپنے احساسات کو اتنا جلدی دوسروں پر عیاں کر دے، اور وہ بھی اس حال میں جبکہ سامنے اس کی زندگی کی سب سے اہم شخصیت ہو جسے تنگ کرنا اس کے پسندیدہ کھیل بھی بن چکا ہو۔ چلو بس کرو، زیادہ مکھن مت لگاؤ، ایک بار ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ، پھر تو میں بتاتا ہوں۔ اس کی نرم ہاتھ کی گرفت اپنے ہاتھ سے آزاد کرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا اور اس کے حیران و پریشان چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ بھی مجھے ماریں گے؟ معصومی سے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ سکندر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی اس معصومیت پر فدا ہی ہو جاتا۔ بالکل، اتنے الزام لگائے تم نے مجھ پر، کیا مجھے مارنے کا حق نہیں بنتا؟ سکندر بھی جیسے بدلہ لینے کی ٹھان چکا تھا۔ اس کے جواب پر ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ٹھیک ہے، پھر آپ ابھی مجھے مار لیں۔ سکندر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں حماد کھڑا مسکراتی نظروں سے ان دونوں کے ہی دیکھ رہا تھا۔ سنو، تم دونوں کی اگر لیلا مجنوں کی باتیں ختم ہو چکی ہیں تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ سوال پوچھ کر اس نے اپنی بتیسی کی نمائش بھی کی تھی۔ تم پہلے ہی اندر آ چکے ہو، بدتمیز انسان۔ سکندر نے گھور کر اس کے قدموں کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہنستا ہوا پورے کا پورا اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ حماد کے ساتھ ساتھ انصاری صاحب، عباد اور سبھی لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ انصاری صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا، میں ٹھیک ہوں۔ شکر اللہ کا کہ تم ٹھیک ہو، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ معاملہ حل کر دیا، ورنہ وہ انسان تو ہم سب کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ صحیح کہا انکل، دیر سے ہی صحیح، لیکن اللہ سب کچھ بہتر کر ہی دیتا ہے۔ انصاری صاحب کی بات پر حماد کے ساتھ کھڑے عباد نے بھی سنجیدگی سے کہا تو سبھی نے سر ہلا دیا تھا۔ یار ماہم، تم جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ نا، اور پھر ممی سے میری بات کرو۔ سکندر کے پیچھے سے آگے آ کر حماد بالکل اس کے پاس کھڑا ہو کر جھک کر دھیرے سے بولا، کس سلسلے میں؟ ماہم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو حماد کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا ڈالے۔ میری شادی کے سلسلے میں بھائی، سارے لوگ بیوی والے ہو چکے ہیں، ایک میں ہی بیچارہ کنوارا ہوں۔ کچھ دنوں بعد تم بھی ایک ننے مننے یا منی کی اماں بن جاؤ گی۔ اس کی بات پر جہاں سبھی مسکرا دی، وہیں سکندر نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ ماہم یار، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دونوں کمبخت دوست کسی کام کے نہیں۔ حماد اپنا وہ دکھڑا لے کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہاں موجود ہر شخص اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ اے سنو، تم میری بیوی کو بلی کا بکرا کیوں بنا رہے ہو؟ سکندر نے اسے کالر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر کہا۔ تم چپ کرو، تمہاری بیوی سے پہلے یہ میری دوست اور بہن ہے۔ کیوں ماہم، صحیح کہا نا میں نے؟ اپنا کالر سکندر کی گرفت سے آزاد کر کے اس نے سوالی نگاہوں سے ماہم کو دیکھا تو وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ بالکل صحیح کہا۔ کیا بالکل؟ تمہیں نہیں پتا ماہم، اس کی فیملی کتنی خطرناک ہے۔ سکندر کا رخ اب ماہم کی طرف ہوا تھا۔ فیملی نہیں، صرف ممی خطرناک ہے ماہم، لیکن پھر بھی ماہم ان سے بات کرے گی۔ تم کرو گی نا میری بات ماہم؟ حماد کے بچکانہ انداز پر عباد اور سکندر بھی مسکرا دیے تھے۔ ہاں حماد، میں ضرور آنٹی سے بات کروں گی اس معاملے میں، ماہم نے جلدی سے یہ بات کہی۔ چلو اب تمہارا کام ہو گیا نا، اب نکلو یہاں سے۔ سکندر نے اسے دوبارہ کالر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ارے ایسے کیسے نکل جاؤں، میں پوری ڈیل کر کے جاؤں گا۔ حماد اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنی شرٹ درست کرتا ہوا بولا تو سکندر نے کہا، حماد پلیز، میری بیوی کو ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے، تم پھر کبھی اپنی ڈیل کو فائنل کروا لینا۔ اچھا، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی ہمارے ساتھ باہر نکلو۔ اف حماد سالے چل، ورنہ تیری پٹائی کر دوں گا میں یہاں پر۔ عباد ہنستا ہوا آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر ایک لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ مسٹر سکندر، آپ کی وائف اب بالکل ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے سر ہلایا اور پھر حماد کی طرف دیکھا جو ڈاکٹر کی موجودگی میں تمیز سے کھڑا ہو گیا تھا۔ حماد، گاڑی نکالو تم۔ میں کیوں؟
ہاں تم حماد، کیونکہ جتنی دیر تم یہاں رہوگے تم میرا سر کھاتے رہوگے۔ واہ بھائی واہ، جب تمہارا مطلب پورا ہو گیا تو دوست کی باتیں سر کھانے والی ہوگی۔ ہائے رے مطلبی دوست، بہنا تم اس کے جیسی مت ہو جانا اس کے ساتھ رہ کر۔ سکندر کو دیکھ کر وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ سکندر اور عباد کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، چلو ہم بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ انصاری صاحب نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ شکریہ انکل، ایک آپ ہی ہیں جو میرا دکھ سمجھ سکتے ہیں، جسے اپنا سمجھا تھا وہ تو پرایا ہو گیا۔ آخری دفعہ سکندر کو گھورتی نظروں سے دیکھ کر وہ ایک سرد آہ آزاد کرتا انصاری صاحب کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے گا۔ مجھے بھی اب چلنا چاہیے سکندر، ورنہ تمہاری بہن میرے کان کھا جائے گی۔ عباد نے بھی یہ بات کہی تو سکندر نے کہا، تم نے ایس پی آکاش کو ساری بات کلیئر کر دی تھی نا؟ اس کی بات پر ماہم نے چونک کر اسے دیکھا جو کمرے میں اس کی موجودگی کو نظر انداز کی آرام سے عباد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، جارج اور میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ جارج ابھی بھی ان کے ساتھ ہے، تم گھبراؤ نہیں، وہ سب کچھ سنبھالے گا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اب جاؤ گھر۔ تمہارے اتنے دن کی غیر موجودگی سے آئمہ بھی ضرور پریشان ہوگی۔ اوکے ماہم، پھر میں چلتا ہوں، تم اپنا بہت خیال رکھنا، اور ہاں اپنے شوہر سے زیادہ لڑائی مت کرنا۔ عباد کی بات پر وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ چلو اٹھو، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ عباد کے جانے کے بعد وہ اپنے موبائل پر نظر دوڑاتا ہوا بولا، اگر وہ اس کی سوچ میں ڈوبے چہرے کو دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے اندر کے خیالات کو بھی بوجھ لیتا۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر وہ بولا، کیا ہو تم، کیا سوچ رہی ہو؟ نہیں کچھ بھی نہیں، چلیں۔ سکندر اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون سی سوچ اسے الجھا رہی ہے، مگر پھر بھی وہ چپ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہم اس سے خود سوال کرے، اپنی الجھنیں اس سے شیئر کرے۔ تم ٹھیک تو ہو نا ماہم؟ اسے یوں ہی غائب دماغی سے اپنے ساتھ چلتا دیکھ کر اس نے پھر پوچھا تو وہ بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں سکندر، آپ میری فکر مت کریں۔ اس کے جواب پر وہ سر جھٹکتا تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، اور شوق زدہ تو سکندر بھی ہوا تھا اپنے گھر میں ان سب لوگوں کو دیکھ کر جس کی اس نے کبھی خواب میں بھی امید نہیں رکھی تھی۔ ارے ٹروٹ کیوں کہ تم دونوں اندر آؤ، جلدی کرو۔ مزنہ بیگم کی نرم آواز پر وہ دونوں حیرت میں ڈوبے آگے بڑھے۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں وہ لوگ آ چکے تھے جہاں وہ سبھی لوگ ان دونوں کے منتظر تھے۔ ارے بیٹا آؤ بیٹھو یہاں پر۔ ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر ماہم کو کندھے سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے اس صوفے کی طرف بڑھ گئے جس پر حماد کی ممی بیٹھی مسکراتی ہوئی اسے نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہم بیٹے، تم نے انہیں یقیناً پہچانا نہیں ہوگا نا؟ حماد کی ممی کی پوچھنے پر اس نے انکار میں سر ہلایا۔ پہچانے گی کیسے میڈم، انہیں تو اپنا بچپن یاد ہی نہیں۔ سکندر کی بات پر ماہم نے ناراضگی سے اسے گھورا جو ٹھیک اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا اسی کی طرف مڑا تھا۔ لو بھائی، جب بچپن یاد نہیں رہا تو یہ 55 سال کا بوڑھا کیسے یاد ہوگا؟ حماد کی بات پر سبھی ہنس دیے۔ تبھی وہ بوڑھے شخص بولے، بدتمیز انسان، اپنے باپ کو بڈھا کہتے ہو، شرم نہیں آتی تجھے؟ ان کے یہ کہنے پر ماہم کو تب علم ہوا کہ یہ حماد کے ابو تھے۔ لیجیے آنٹی، انکل نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کون ہے۔ سارا مزہ خراب کر دیا ماہم کو تنگ کرنے کا۔ عباد بھی بد مزہ سا ہو کر بولا تو اس نے حیران نظر سے اپنے پاس بیٹھی حماد کی ممی کو دیکھا۔ بیٹا میں مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور عباد، تم کیوں بچی کو پریشان کرے ہو؟ حماد کے ابو کی بات پر سکندر بولا، آپ پریشان مت ہو، اس بچی کو عادت ہے خواہ مخواہ پریشان ہونے کی۔ سکندر، زیادہ پریشان مت کرو میری بچی کو، ویسے بھی وہ پہلے اتنی ڈپریسڈ ہے۔ اور بیٹا آپ میری بات دھیان سے سنو، سکندر نے مجھے ذمہ داری دی ہے تمہیں سب کچھ سمجھانے کی، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انکل یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ سکندر کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تو اس نے یہ کہا، یار تم چپ رہو نا، میں سمجھا رہا ہوں نا۔ اچھا دیکھو بیٹا، میں سلیم ہوں، حماد کا باپ، تمہارے مرحوم باپ عدیل شیرازی کا دوست۔ ہم لوگ 4 دوست ہیں، عدیل، میں، رضا اور جہانگیر۔ رضا کا بیٹا وہ عباد ہے جسے تم پہلے سے جانتی ہو۔ ہم چاروں میں گہری دوستی ہونے کے باوجود ہم نے کبھی بزنس پارٹنرشپ نہیں کی، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ اس دوستی میں دراڑ آ جائے گی۔ یہی وجہ کہ ہماری دوستی ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہوگی۔ سکندر، عباد اور حماد کی دوستی کی گواہ تو تم ہو، لیکن تقدیر کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ عدیل کو اسی کے بھائی نے قتل کر دیا، اس کی جائیداد کی لالچ میں۔ نبیل شیرازی ایک عیاش قسم کا انسان تھا، اسی وجہ سے ان دونوں بھائیوں میں کبھی بن نہیں پائی۔
نبیل اپنی ساری جائیداد جوئے میں ہار چکا تھا، اس لیے اس کی نظر اب عدیل کی جائیداد پر تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ نبیل ہی اس قتل کا ذمہ دار ہے، اس لیے ہم نے کورٹ سے تمہاری کسٹڈی حاصل کر لی اور عدیل کی ساری پراپرٹی ہم سبھی دوستوں نے اپنے نام منتقل کر لی، کیونکہ تم عدیل کی اکلوتی وارث تھی اور اس کی جائیداد کی اکلوتی مالک، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبیل کا اگلا شکار تم تھی۔ اور ہمارا خیال درست ثابت ہوا جب نبیل نے تم پر حملہ کروایا، جس میں جہانگیر اپنی جان گنوا بیٹھا اور ہم نے تمہیں کھو دیا۔ ہم تو یہ سوچ کر بیٹھ گئے تھے کہ کار بلاس میں تم بھی ختم ہوگی، لیکن صرف سکندر ہی تھا جسے تمہارے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ پھر بہت سالوں کی انتھک محنت کے بعد سکندر تمہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہوا، اور پھر آگے کی کہانی سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ سلیم صاحب کی بات کو وہ سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر سلیم صاحب نے بولے، تم کچھ پوچھو گے نہیں بیٹا؟ نہیں انکل، یوں ہی سر جھکائے وہ روتی ہوئی آواز میں بولی۔ سلیم صاحب نے گھبرا کر پیچھے بیٹھے سکندر کو دیکھا۔ کیوں بیٹا، کچھ تو پوچھو۔ میرے پاس کچھ پوچھنے کو ہے ہی نہیں، میں تو آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ غیر ہو کر بھی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میری حفاظت کی، اور جو اپنا تھا، جو باپ سامان تھا، وہی جان کا دشمن بنا رہا۔ ماہم نے روتے ہوئے یہ بات کہی تو وہ بولے، بری بات، روتے نہیں بیٹا، پتہ ہے تمہیں عدیل اپنی بہادر بیٹی کہا کرتا تھا؟ سلیم صاحب نے شفقت سے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے آنسو میں اور تیزی آ گئی۔ میں بہادر نہیں ہوں انکل۔ ماہم بیٹا، تم ہو بہادر، اگر تم بہادر نہ ہوتی تو آج یوں ہمارے سامنے صحیح سلامت بیٹھی نہ ہوتی۔ اور غیر کسے کہا تم نے؟ یہاں کوئی تمہارا غیر نہیں، سبھی تمہارے اپنے ہیں۔ حماد کی ممی نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ اچھا چلو اب آنسو صاف کرو اور ان پیپرز پر سائن کر دو۔ سلیم صاحب نے کچھ پیپرز اس کے سامنے کیے تو اس نے سواری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، یہ کیسے پیپرز ہیں انکل؟ یہ پراپرٹی کے پیپرز ہیں، اپنی ساری پراپرٹی ہمارے نام کر دے لڑکی، ورنہ تیرے شوہر کا سر اڑا دوں گا میں۔ حماد کے ڈرامائی انداز پر سلیم صاحب نے اسے گھور کر دیکھا تو عباد کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ بیٹا یہ پراپرٹی کے پیپرز ہی ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ سکندر نے عدیل شیرازی کی ساری امانت اس کے اصلی حقدار کے حوالے کر دی، جو کہ وقتی طور پر اس نے اپنے نام ٹرانسفر کر لی تھی۔ سلیم صاحب نے پھر تفصیل سے اسے ساری بات بتائی تو وہ دیکھی گئی۔ تو کیا واقعی میری کوئی پراپرٹی ہے؟ اس کے بے یقین لہجے پر عباد اور حماد نے شرارتی نظروں سے سکندر کو دیکھا جو خود ماہم کے سوال پر مسکرا رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہم آپ سے چاکلیٹ خریدنے کے پیپرز پر سائن لیتے؟ عباد اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا تو وہ بولی، نہیں میں اب کوئی سائن نہیں کروں گی۔ کیوں بھائی، اب کیا ہوا؟ بس مجھے ایسی پراپرٹی نہیں چاہیے جس کے چکر میں میرے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ چند لمحوں کے لیے سبھی خاموش رہ گئے، تبھی سلیم صاحب نے کہا، لیکن بیٹا یہ تمہاری ہے، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ نہیں انکل، اسے کسی اور کو دے دیں آپ۔ لیکن کسے؟ بس دے دیں کسی ضرورت مند انسان کو۔ اچھا، تاکہ کل کو نبیل شیرازی اسے بھی قتل کر دے؟ میں تمہاری چالاکی اچھے سے سمجھتا ہوں، سیدھی طرح سے سائن کرو پیپرز پر۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے سکندر نے سنجیدگی سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر ماہم نے اسے غصے سے گھورا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں سائن نہیں کروں گی، آگ لگا دے ساری پراپرٹی کو اگر کسی کو دے نہیں سکتے تو۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی ضد تھی جس کے سکندر کو بہت چڑ تھی۔ یار سکندر، ایسا کرو تم اپنی پراپرٹی اس کے نام کر دو، اس کی پراپرٹی تو ہے ہی تمہارے نام۔ عباد نے ایک لمبی سانس کھینچ کر مسئلے کا نیا حل بتایا۔ کوئی چانس نہیں ہے عباد، میں اپنی پراپرٹی کسی کو نہیں دیتا، جب اپنی ماں کو نہیں دی تو یہ میڈم کس خیر کی مولی ہے؟ سکندر کی بات پر جہاں مزنہ بیگم کے ساتھ ذیشان شرمندہ ہوا، وہیں ماہم آگ بگولا ہو کر بولی، مجھے کسی کی پراپرٹی نہیں چاہیے، نہ اپنی اور نہ ہی کسی اور کی۔ اوکے، سوچ لو، کل کو یہ مت کہنا کہ تمہاری پراپرٹی کی خاطر میں نے تم سے زبردستی شادی کی۔ اچھا بھائی، اب بس بھی کریں، بھابھی کہہ رہی ہیں نا کہ انہیں پراپرٹی نہیں چاہیے، تو بس اب آپ ایسا کریں کہ پراپرٹی کا کچھ حصہ چیریٹی میں دے دیں اور کچھ حصہ بھابھی کے نام پر چھوڑ دیں۔ ان دونوں کو جھگڑتا دیکھ کر آئمہ نے سورج انداز میں کہا تو سبھی اس کی بات پر متفق ہو گئے۔ تو پھر ٹھیک ہے سکندر، تم ایسا کرو، نئے پیپرز ریڈی کروا کر اس پر ماہم کے سائن لے لینا، اور ماہم بیٹا آپ جا کر آرام کرو، زیادہ ٹینشن مت لو۔ سکندر صاحب کو ہدایت دینے کے بعد سلیم صاحب نے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیے بھابھی، میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دیتے ہوں۔ آئمہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کمرے میں جانے تک سکندر نے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سلیم صاحب کی طرف مڑا جو اسے کہہ رہے تھے، اچھا بیٹے اب ہمیں بھی اجازت دو،
تم نے بہت ایمانداری سے ساری ذمہ داری نبھائی. تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو دولت کے لالچ میں وہ اندھا بھی ہو جاتا. انکل پلیز، آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے ان سب چیزوں کی کوئی لالچ نہیں رہی. جس چیز کی لالچ مجھے ہے وہ شاید میرے مقدر میں ہے ہی نہیں. ایسے مت کہو. تمہیں جس چیز کی لالچ ہے بیٹا وہ تمہیں بہت جلد ملے گی انشاءاللہ. تقدیر سے مایوس نہیں ہوا جاتا. دیر سے ہی صحیح پر تقدیر اپنے خزانے ضرور ظاہر کرتی ہے. بس تھوڑا سا صبر کرو. حماد کی ممی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے امید کی روشنی دکھائی تو ان کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دیا. اب سب جا چکے تھے سوائے مزنہ بیگم اور ذیشان کے. وہ دونوں اپنی جگہ بیٹھے شاید کسی الجھن کا شکار تھے، جبکہ آئمہ عباد کے ساتھ کچن میں باتیں کر رہی تھی. کیا بات ہے مام، آپ کو کچھ بات کرنی تھی مجھ سے؟ ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے سکندر نے مخاطب کیا تو ذیشان بولا، دراصل مجھے بات کرنی تھی. اچھا خیر ہے، تمہیں مجھ سے کب سے بات کرنی پڑ گئی؟ طنزی انداز میں کہتے اس نے آئمہ کی طرف دیکھا جو جوس کے گلاسز ٹرے میں سجائے کچن سے باہر نکل رہی تھی اور اس کے پیچھے عباد بھی تھا جس کی گود میں جہانگیر تھا. آئی ایم سوری سکندر. ذیشان کے شرمندہ لہجے پر سکندر کے ساتھ عباد نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا. تبھی سکندر نے کہا، سوری لیکن کس بات پر؟ میری ان تمام بدتمیزیوں پر جو میں نے تمہارے ساتھ کی سکندر، ان سب کے لیے سوری. اچھا کیا کہیں کوئی نیا مطالبہ کرنے کا ارادہ تو نہیں تمہارا؟ سکندر نے کڑوے لہجے میں کہا تو وہ بولا، نہیں وہ بس میں چاہتا ہوں کہ ہم اب فیملی بن کر رہیں. ذیشان نے جلدی سے کہا تو سکندر نے خاموش نظروں سے آئمہ کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی. اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا ویسے جان سکتا ہوں کہ یہ نئی تبدیلی کیسے آئی تم میں؟ بھائی پلیز. کافی دیر سے سر جھکائے بیٹھی آئمہ نے التجا کرتے اسے دیکھا تو وہ کچھ سوچ کر سر ہلا گیا. چلو یہ تو بتاؤ کہ کتنے دنوں کے لیے معافی مانگی جا رہی ہے؟ سکندر میں زندگی بھر کے لیے واقعی بہت شرمندہ ہوں تم سے. ذیشان کے لہجے میں سچائی تھی. سکندر اس کی کایا پلٹ پر حیران رہ گیا. اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذیشان اس سے اس طرح بھی معافی مانگ سکتا ہے. کیا تمہیں آئمہ نے سب کے لیے فورس کیا ہے؟ اس کی بات پر ان دونوں نے فوراً انکار میں سر ہلایا تو وہ بولا، پھر کس نے؟ ہاں سکندر، مجھے موم نے ایسا کرنے کا کہا. کیا موم نے؟ لیکن کیوں؟ اس کا سوال تو ذیشان کے لیے تھا لیکن نظریں اب مزنہ بیگم پر ٹکی ہوئی تھی جو شرمندہ سی اسے دیکھ رہی تھی. تبھی وہ بھی بول اٹھی، معاف کر دو سکندر پلیز. ان کی بات پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں نے کبھی بھی کسی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں کہا. یہ لمحہ اس کے لیے واقعی اذیت ناک تھا. اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی ماں یا بھائی اس کی معافی مانگے. بس اس کی خواہش تھی کہ وہ دونوں اس کے ساتھ فیملی بن کر رہیں. تو کیا تم ہمیں معاف نہیں کرو گے بیٹا؟ مام، میں نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگے یا ذیشان میرے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے؟ میری تو بس ایک تمنا تھی مام، فیملی بن کر رہنے کی تمنا، جہاں آپ، میں، آئمہ اور ذیشان ہوں. اور میں، کیا میرے لیے اس فیملی میں کوئی جگہ نہیں؟ دلاور خان کی آواز پر سبھی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑے تھے. آئمہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. ڈیڈی آپ؟ ہاں آئمہ بیٹے، اپنے بھائی سے کہو نا کہ مجھے بھی اپنی فیملی میں شامل کر لے. ان کے لہجے میں شرمندگی تھی. سکندر تو حیرت زدہ ان سب کو دیکھ رہا تھا. شاید اس کی تقدیر نے اپنے سارے خزانے باہر نکالنے شروع کر دیے تھے جو ایک کے بعد ایک اسے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے. سکندر بھائی پلیز. اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر آئمہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے التجا کرنے لگی. آپ نے مجھے ہمیشہ وہ چیز دی جس کی میں نے خواہش کی بھائی. باپ کی طرح مجھے محبت تھی. میری ہر ضد کو پورا کیا. آج میں آپ سے آخری مرتبہ کچھ مانگ رہی ہوں بھائی. پلیز آپ مان جائیں اور معاف کر دیں ان سب کو. آئمہ اس کے ہاتھ پکڑے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی. خاموش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سکندر کو اسے یوں گڑ گڑاتا دیکھ کر تکلیف ہوئی، اس لیے اس نے اس کو دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا. میں نے کب کہا کہ میں نے معاف نہیں کروں گا؟ آئمہ تمہاری محبت کے صدقے میں نے ان سب کو معاف کیا. میرا دل ان سب کے لیے ہمیشہ کے لیے صاف ہے. کوئی بغض، کوئی غصہ، کوئی نفرت نہ پہلے تھی نہ اب ہے میرے دل میں. بس ایک تڑپ تھی، ایک افسوس تھا جو شاید آج ختم ہو گیا. میں نے آپ سب کو معاف کر دیا مام. اس کی بات پر آئمہ خوش ہو کر اس کے سینے سے جا لگی تو وہ بھی مسکرا دیا تھا. عباد نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا جو آج واقعی اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہوا تھا.
سیڑھی چڑھتے اس کی نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی ماہم پر پڑی، جو شاید نیچے کا سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ اسے اوپر آتا دیکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کی چوکھٹ تامے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ نہیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ سکندر جو سوچے بیٹھا تھا کہ اب اسے کسی سوال کا جواب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر وہ یہاں ایک نیا رجسٹر کھولے اس کی منتظر تھی۔ کیا اب بھی کوئی سوال باقی رہ گیا میرے لیے؟ ہاں بالکل، ایک بہت ضروری سوال ہے، ماہم نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو وہ بولا، اگر میں جواب نہ دوں تو پھر میں کبھی بھی خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھ پاؤں گی سکندر۔ اس کی بات پر سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو اب رخ اس کی طرف کیے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ ایسے مت بولو، تم ہر لحاظ سے میرے قابل ہو ماہم۔ سکندر کی آواز میں نرمی تھی، سر جھکا ہونے کے باوجود بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کی گیلی آنکھوں میں سوال تھا۔ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم میرے قابل ہو؟ وہ جسے خود کو اس سوال سے بچانا چاہتا تھا۔ نہیں، میرے لیے یہ ناکافی ہے۔ میں وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کیوں آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا؟ کیوں سکندر؟ ہاں پلیز مجھے جواب دیجیے۔ ہاں سنو پھر، تم وہ ہو ماہم جس کا میرے ساتھ بچپن گزرا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر وہ نرمی سے اس کی گیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، وہ بچپن جہاں میں خوش رہتا تھا ماہم، تم وہ ہو جس کے ساتھ میں خوش رہتا ہوں۔ تم وہ ہو ماہم جسے میرے باپ نے میرے لیے چنا تھا۔ تم وہ ہو ماہم جس سے مجھے ہمیشہ سے محبت تھی، محبت ہے اور ہمیشہ محبت رہے گی۔ ماہم صرف سکندر کی ہے، ایسا میرے ڈیڈ کہتے تھے، اور آج میں کہتا ہوں کہ ماہم صرف اور صرف سکندر کی ہے۔ جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنی محبت کی مہر اس نے ثبت کی تو ماہم فرط جذبات سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی، اس کے سینے سے لگ کر وہ اپنے اندر کے سارے اندیشے مٹا چکی تھی۔ سکندر کے ہر ایک لفظ پر اسے یقین ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس بات کو تو اسے پکا یقین تھا۔ آج یہ بات بھی اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ سکندر صرف اس سے محبت کرتا ہے۔